مزید دینی بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ دیکھیے یہ سورہ ہے سورۃ الشمس، اور یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 15 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی چند چیزوں کی قسم کھایا ہے اور ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ قوم گزری ہے جس کے نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام، تو ان کی قوم والوں نے اپنے وقت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو پتھر سے اونٹنی نکال کر دکھائیں، اور وہ اونٹنی بھی کیسی ہو، حمل والی ہو، اور جیسے ہی پتھر سے باہر نکلے تو وہ بچہ بھی دینے والی ہو۔ ایسی اونٹنی اگر آپ نکالیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو اللہ کو کسی چیز کی ہے نا کیا بھی تکلیف نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ نے اپنی قدرت اور حضرت صالح علیہ السلام جو نبی ہے ان کا وہ معجزہ کہ ان کے کہنے کے مطابق اللہ نے پتھر سے اونٹنی کو ہے نا نکال کو دکھا دیا۔ اب لوگ ماننے کے بجائے پھر بھی انکار کرنے لگے، پھر بھی شرارت کرنے لگے، پھر بھی ہے نا ضد کرنے لگے۔ اور اس علاقے میں یہ کنواں ہے نا تھا، ایک بوڑی جسے ہمیں اردو میں نا کنواں بولیں گے، اپنی زبان میں نا بوڑی کر کے بولیں گے۔ اس علاقے میں اس قریے میں بس وہ ایک ہی کنواں، اور یہ اونٹنی جب اس کا پانی پیتی تو ہے نا پورا پانی ہے نا پی لیتی، وہ اونٹنی بوڑی کا ہے نا پورا پانی پی لیتی۔ اب لوگوں کو ہے نا مشکل ہوتا، ان کو ہے نا پانی نہیں ملتا، اندر چلے جاتا پانی۔ تو ایسا ہوا، اللہ کی طرف سے نا ایسا فیصلہ ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ایک دن ہے نا یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ہے نا تمہیں اس میں سے پانی نکال لو۔ آج اونٹنی کی باری ہے، صبح تمہاری باری ہے، اور جس دن صبح تمہاری باری ہوگی اونٹنی ہے نا نہیں آئے گی، تمہیں چھنا رہے گا، اور جس دن اونٹنی کی باری ہوگی تمہیں اس دن ہے نا اس میں سے پانی نہیں نکالنا۔ یہ ہے نا ذرا دن چلنے کو تھا، لیکن اس میں اس قوم میں نا ایک بڑا آدمی تھا جو مالدار بھی تھا، شریف بھی تھا، اور ہے نا ضد بھی تھا، اور شرارت بھی بہت تھی اس کی۔ جیسے بولتے نہیں جس کے پاس پیسے رہتے اس کے پاس ہے نا شرارت بھی زیادہ رہتی، نئی سو کاموں سے بھی ہے نا انہیں کرتا ہو، نہیں سوالا کیا کرتا، خاموش ہے نا رہتا ہو، اور ہے سوالا یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، یہاں مزے اڑائیں گے وہاں جائیں گے یہ کریں گے۔ تو ویسا چہرہ اس زمانے میں مالدار بھی تھا، بڑا خاندان والا بھی تھا، سردار بھی تھا، لیکن شرارت بھی اس کے پاس تھی۔ تو اس نے کیا کیا، یہ سبھی کہیں کو ہمیں دیکھ لے بھرا، ایک دن انہیں کہتے ایک دن ہمیں کہتے، انہیں پانی پیے سو دن ہمیں نہیں جانا کہتے، ہمارے دن انہیں نہیں آنا کہتے، یہ سبھی کہیں کو ایسا کر کے نا اس نے جو ہے کیا کیا ہمت کر کے آیا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پاؤں کو ہے نا انہیں کاٹ دیا۔ پہلے حضرت صالح نے فرمایا کہ دیکھو ناقۃ اللہ، یہ ہے نا اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اسے تمہیں ذرہ برابر بھی کیا بھی تکلیف نہیں پہنچانا۔ اگر تمہیں اسے تکلیف دیں گے، اسے ستائیں گے یا اسے قتل کریں گے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ پہلے ڈرا کر رکھو تھے، لیکن ہے نا یہ آدمی ہے نا نہیں مانا، پوری قوم کو ہے نا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ہے نا اس نے مار دیا۔ اب جیسے اللہ کا فیصلہ
کہ جب نشانی پر کوئی آدمی اس کی بات کو نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے، تو اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ عذاب کو بھیج دیتا ہے۔ تو اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو بھیج کر اس پورے قوم کو برباد کر دیا۔ اس واقعے کی طرف اللہ اس میں اشارہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، 7 قسمیں اللہ کھاتا ہے۔ 7 قسموں کے بعد آگے کی جو بات ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے چلے۔ یعنی سورج ڈوب جانے کے بعد کیا ہوتا؟ چاند نکلتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا 15 دن سورج، یہ چاند سورج کے تابع ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور 15 دن اس سے پہلے آتا ہے، 15 دن اس سے پہلے آتا ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ نظر نہیں آتا، ہم لوگ وہ نظر نہیں آتا، لیکن 15 دن چاند کے، یہ سورج کے پیچھے چاند نکلتا ہے، جیسے رات میں ہوتا ہے، مغرب میں نکلتا ہے۔ یہ 15 دن کا اس کا ایک معمول ہے۔ اور 15 دن کے بعد فرمایا کہ چاند پہلے نکلتا ہے، سورج بعد میں نکلتا ہے۔ یہ اوپر کی کائنات ہے، اسے سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا ہے، بہت ساری اس میں چیزیں۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ جو 12 برج کر کے میں بولے 12 ستارے ہیں، 12 ستارے، اس میں سے ہر دن چاند 2 دن، یا فرمایا کہ 2 اور 25%، یعنی 2.25 دن، 2.25 دن یہ چاند ہر برج میں، یعنی ہر ستارے میں وہ گھومتا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ گھومتے 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 آخر کے 2 دن سو یہ چاند غائب ہو جاتا، آخر کے 2 دن چاند غائب ہو جاتا، وہ دکھتا نہیں۔ اسے بولتے سا اماوس، اماوس بولے تو کیا چاند نہیں ہے، چاند چھپ گیا، اندھیرا ہو گیا، اسے بولتے اماوس۔ تو اسی طریقے سے یہ کیا ہوتا ہے، یہ نظام کے ذریعے سے چاند کی تاریخ میں اور سورج کی تاریخ میں فرق آتا۔ ہر سال میں 10 دن کم ہو جاتے، سال کو 10 دن کم ہو جاتے، چاہے اس کے سورج کے برابر 30 تاریخ ہوں گے، اور 30 پر 1 کا مہینہ بھی آتا ہے، لیکن چاند کے 20 پر 9 چاہتے ہیں، 20 پر 9 دن ہی چاہتے، اور کبھی 30 دن آتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے 30 دن، اس سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ چاند ہر ایک برج میں، یعنی ہر ایک ستارے میں وہ برابر 2 دن گھومتا رہتا ہے، اور کبھی فرمائے کہ 2 دن اور ایک پو دن، یا سمجھو کہ 4-5 گھنٹے زیادہ اس میں گھومتا ہے۔ تو اس طریقے سے 28 دن یہ چاند پورے برج میں، یعنی پورے ستارے میں گھومتا رہتا ہے، اور 2 دن غائب ہو جاتا ہے، انہیں نہیں رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے چاند کی تاریخ میں اور سورج کی تاریخ میں فرق ہوتا ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے چلے، والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی اور اس کی روشنی کی، یعنی دن میں کیا ہوتا ہے کہ بالکل اجالا ہو جاتا ہے، اسے فرمایا واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، یعنی جب رات آتی ہے تو ہر چیز پر رات آتی ہے، یعنی ہر جگہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ رات پورے چیزوں کو اپنے اندر چھپا لیا ہے، رات اپنے اندر چھپا لیا، یعنی پورے اندھیرا ہو گیا، چیز نظر نہیں آتی ہے۔ واللیل اذا یغشاها، والارض واللیل اذا یغشاها، والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس کے پھیلانے کی، یعنی جیسے اللہ نے زمین کو پھیلایا اس کی قسم کھاتا ہے۔ ونفس وما سواها، اور قسم ہے نفس کی، یعنی انسانوں کی، وما سواها، اور اسے برابر بنانے کی، یعنی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور وہ بھی ایک بہترین انداز میں، بہترین مقدار میں اللہ نے انسان کو بنایا، وہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اور آگے ایک اور قسم بھی ہے، فرمائے کہ وہ یہ ہے اچھے اور بری باتیں اس کے دل میں ڈالنے والے کی قسم، یعنی میرے اندر اچھی باتیں آ رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، بری باتیں ہیں تو فرمائے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے اعمال کی وجہ سے اس کے اوپر برے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے نیک عمل کی بھی توفیق دیتا ہے، برائی کی بھی، گناہ کی بھی توفیق دیتا ہے، اور جب اللہ گناہ کی توفیق دے کو، ہمیں گناہ کردار کو، پھر بھی اللہ ہم لوگ جہنم میں ڈالتا ہے ہمارے اوپر ظلم ہے ایسا کر کے ہمیں بولیں گے نہیں،
فرمایا کہ یہاں جو اللہ کی طرف سے گناہوں کا بعد میں ہے نا ایک اور آیت بھی آتی ہے، اس کا مضمون ہے نا ہم نا کو سمجھ میں آئے گا۔ تو فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ یہاں تک کہ نا 7 قسمیں ہو گئی، 7 قسم کھانے کے بعد اب اصل بات اللہ بول رہا ہے وہ یہ ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تحقیق کہ کامیاب ہو گیا وہ انسان، کون انسان؟ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اپنے آپ کو گناہوں کی زندگی سے بچا لیا، صحیح راستے پر آ گیا، اللہ کی اطاعت میں آ گیا، نبی کی شریعت پر آ گیا، نبی کی بات کو مان لیا، یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اب جو ہے اللہ پاک فرما رہا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اور جس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا، یعنی اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، اپنے ایمان کو نہیں بنایا، اپنے اعمال کو نہیں بنایا، اپنے اللہ کو راضی نہیں کر لیا، شریعت پر اپنی زندگی نہیں گزارا اور اسی طریقے سے مٹی میں چلے گیا، فرمایا کہ وقد خاب من دساها، وہ بہت بڑے خسارے میں ہے، یعنی نقصان میں ہے۔ وقد خاب من دساها کذب ثمود بتقواها، یہاں سے آخر تک وہی واقعہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا تھا، کون سا؟ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا وہ ہے کذب ثمود بتقواها، قوم ثمود نے اپنی سرکشی میں آ کر اپنے رسول کو ہے نا انکار کر دیے، یعنی ان کو جھٹلائے۔ اذ انبعث اشقاها، اس میں سے ایک بڑا آدمی اٹھا جو بہت بڑا ہے نا نافرمان تھا، بدبخت تھا، اس نے اٹھ کر کیا کیا؟ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اونٹنی کو کاٹنا چاہا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ آج کا یہ دن اس کے لیے پانی پینے کا دن ہے، یعنی اس کی باری ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، اس بات کو اس نے جھٹلایا، فَعَقَرُوهَا، اور اس اونٹنی کے پاؤں کو ہے نا کاٹ دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو اس کے کاٹنے کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو بھیج دیا، جس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم جو ہے عذاب میں غرق ہو گئی، یعنی عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ اب سوال ہو سکتا ہے کریا سو کام ایک جنا، کریا سو کام کتنے جنے ہیں؟ ایک جنا نہ کریا سو، انہیں اونٹنی کو ماریا، وہ اونٹنی ہے نا مر گئی۔ اگر جو ہے اگر اللہ کا عذاب آنا تھا تو یہ ایک آدمی کے اوپر آنا تھا، پوری قوم کے اوپر کہیں کو آیا، پوری قوم کو اللہ کہیں کو ہے نا عذاب میں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں اس میں ہے نا ایک آدمی کا ہاتھ نہیں تھا، پوری قوم کا ہاتھ تھا۔ انہیں ہے نا پورے قوم کو اپنے ہاتھ میں رکھ لے کو، اپنے ہاتھ پر بیعت لے لے کو، پھر اس کے بعد انہیں آگے بڑھ کو انہیں کام کریا سو۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اس کام میں ایک آدمی شریک نہیں ہے، اس کام میں کتنے آدمیاں ہیں؟ پوری قوم شریک ہے، پورا خاندان، ان کا پورا جو علاقہ تھا پورا کا پورا شریک ہے۔ اس وجہ سے جب اللہ کا عذاب آیا تو اس کے اوپر بھی آیا اور اس کے اوپر بھی آیا۔ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انجام سے نہیں ڈرتا ہے۔ یعنی مطلب کیا؟ میں ان کو مار دیا تو لوگاں سبھی میرے اپوزٹ کام ہو جاتے کہ منجے کھاں اللہ مانتے نہیں کہ یہ سبھی اللہ کو نہیں، یہ سبھی ہے نا دنیا والے ہیں، میں اسے ہیلپ کرانے والے تو آئندہ الیکشن میں انہیں مجھے ووٹ ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا ہے، کہ اگر وہ کیا کرتے ذرا انہیں ہیلپ کرتا، تو یہ ایسا ہے نا اللہ کا معاملہ ویسا نہیں ہے۔ اگر اس نے غلطی کی اسے ہے نا اس کے اوپر سزا دینے کے بعد قوم والے دنیا والے منجے مانتے کہ نہیں کہ میں اسے کہیں کو سزا دیا، کام منجے آگے پوچھتے کہ اللہ کو ہے نا اس چیز کا خوف ہی نہیں ہے، کہیں کو انہیں مالک کو نہیں، انہیں پوری دنیا کا مالک ہے، انسان کا خالق ہے، اور جب اس نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کو پوچھنے کی کوئی قدرت نہیں ہے۔ تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور ان کے انجام کے بارے میں اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ